بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام سے پہلے اور بعد کے حالات۔ آئیے ذرا سوچئے، جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت دنیا کیسی تھی، انسان کہاں کھڑا تھا، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس اندھیرے کو کیسے روشنی میں بدلا۔ اسلام سے پہلے کے حالات دور جاہلیت۔ اسلام سے پہلے کا زمانہ دور جاہلیت کہلاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، بتوں کو اپنا خدا بنا لیا تھا۔ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کوئی لات کو پوجتا تو کوئی عزا کو تو کوئی منات کو پوجتا، یہاں تک کہ اللہ کو خالق تو مانتے تھے مگر عبادت دوسروں کی کرتے تھے۔ اخلاق کا حال یہ تھا کہ شراب، جوا، زنا، چوری، قتل و غارت سب عام تھا۔ معاشرت ایسی کہ بیٹی کو زندہ دفن کر دینا فخر سمجھا جاتا تھا، غریب اور غلام پر ظلم کیا جاتا تھا، کوئی انصاف نہ تھا، نہ قانون نہ امن۔ قبیلے معمولی باتوں پر سالوں جنگ کرتے، طاقتور ہی حقدار ہوتا، علم و تعلیم کا نام و نشان نہ تھا، لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے اور شرک کے اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ اسلام کے بعد کے حالات نور ہدایت۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اس جہالت کی دنیا کو علم و نور سے منور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے لوگو، کہو لا الہ الا اللہ، تم سب کامیاب ہو جاؤ گے۔ دلوں سے بت گرنے لگے، زبانوں سے اللہ اکبر بلند ہونے لگے، جہالت کا اندھیرا چھٹ گیا اور ایمان کا نور پوری دنیا میں پھیل گیا۔ عقیدے میں انقلاب، لوگ ایک اللہ کو ماننے لگے، شرک، جادو اور توہمات ختم ہوئے، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب کا نظام قائم ہوا، اللہ کی وحدانیت دلوں میں رچ گئی۔ اخلاق میں تبدیلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ سچائی، عدل، رحم، بھائی چارہ، حیا دلوں میں جگہ پا گئی، زنا، جوا، شراب اور ظلم ختم ہوا، والدین کی خدمت، بیٹیوں پر شفقت، غریبوں پر کرم، یہ سب ایمان کی علامت بن گیا۔ سماجی انقلاب، عورت کو عزت ملی، وراثت، نکاح اور عزت کا حق دیا گیا، غلام آزاد کیے گئے، امیر و غریب برابر ہو گئے، قبیلے اور رنگ کی بنیاد پر نفرت ختم ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر اور کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ علم اور عدل کا نظام، اقرا یعنی پڑھ کا حکم دیا گیا، علم حاصل کرنا فرض قرار پایا۔ قرآن و سنت نے انسان کو عقل، سوچ اور ہدایت دی، عدل کا نظام قائم ہوا، یہاں تک کہ خلیفہ بھی عام شہری کے برابر ٹھہرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام سے پہلے دنیا اندھیروں میں تھی، انسان بے قدر تھا، عورت مظلوم تھی، انصاف مٹ چکا تھا، اور اسلام کے بعد
دنیا میں نور پھیل گیا، دلوں میں ایمان اتر گیا، عدل، محبت، علم اور انسانیت کی فضا قائم ہو گئی۔ اسلام نے انسان کو انسان بنا دیا، اندھیرے کو روشنی میں بدل دیا اور جہالت کو علم میں تبدیل کر دیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے پروردگار، ہمیں اسلام کی قدر عطا فرما، ہمیں ایمان پر قائم رکھ اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت بننے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔